مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا نورنا ونور ظاهرنا ونور باتنا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللہ عز و جل کے نام سے شروع اور اس کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑاں بے شمار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، حاضرین محترم، ناظرین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ نبی علیہ السلام کے پیارے ماہ محمدی شعبان المعظم کے اندر موجود ہیں ہم، اور پچھلے کئی جمعوں سے 2-3 جمعوں سے ہم شعبان المعظم کے برکتیں، فضائل بیان کر رہے ہیں، اور آپ جو مختصر سن رہے ہیں اور اس ایونٹس پر گفتگو بھی ہو رہی ہے. تو آج شعبان المعظم میں ایک اور اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزولیت، وہ ہے آیت درود پاک جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، سورہ احزاب آیت نمبر 56 وہ شعبان المعظم میں اس کا نزول ہوا. تو آج انشاءاللہ تعالی اس عظیم برکت والی، شان والی اس درود و سلام پر گفتگو کریں گے، اور اس کے نزول پر، اس کے پس منظر پر، اس کی فضائل پر مختلف محدثوں کی آراء، جس کو میں پہلے سے آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آگے بیان کرنے میں دشواری نہ ہو کہ کوئی چیز بھول جاتا ہے بندہ کسی کا نام، تو آپ کے سامنے موجود ہو. ویسے تو تمام احادیث کتب کے اندر فضائل کے باب ہیں درود پاک کی، اس قدر عظمت والی جو آپ سنیں گے آج الحمدللہ توجہ سے، تو آپ کو لگے گا کہ کس قدر توجہ والی درود و سلام ہے. درود پاک آقا علیہ السلام پر کیا شان بنائی ہے میرا آقا علیہ السلام کی رب العزت جل جلالہ نے، وہ آپ سنیں گے الحمدللہ. لیکن یہ درود پاک آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو آیات نازل ہوئی، اس کا بھی انشاءاللہ تعالی پس منظر تھوڑا سا ہم گفتگو میں شامل کریں گے. لیکن دیکھیے درود پاک کی برکت کیا ہے. ویسے تو اللہ نے اپنے حبیب کی شان اتنی بلند کی کہ انہیں اپنا محبوب بنایا. اس سے بڑھ کر کیا ہو؟ محبوب تو پھر محبوب ہوتا ہے نا. اللہ کا جو محبوب بن جائے تو سب نبیوں سے جتنے نبی مبعوث ہوئے سب سے زیادہ افضل و عرفہ و اعلیٰ ہمارا نبی، اس میں کوئی شک کسی کا نہیں. اور کیسی عظمت اور کیسی برکت آپ دیکھیں کہ مفسرین 14 برس سے
یہ لکھتے آئے ہیں اور قلم میں ان کی کتابوں میں موجود کہ کوئی ایسا نہیں ہے کائنات میں جو حضور علیہ السلام کی حد کو بیان کر سکے کہ مقام مصطفیٰ کس حد تک ہے۔ سرکار علیہ السلام کا مقام اللہ نے اس قدر بلند کیا کہ اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ کوئی کنارہ ڈھونڈنے جائے نا تو کنارہ اس کو نہ ملے۔ لم یا کہا نا لا یمکن الثنا، شیخ سعدی فرماتے ہیں لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ کے بعد کوئی چیز ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے کیا شان دیکھیں نا بیان کی کہ آپ دیکھو اللہ رب العزت خدائی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ میرے جملے سننا، مفسروں کی قلم سے کر رہا ہوں، میں اپنی کیا بات کہوں گا۔ خدائی میں اللہ رب العالمین خدائی میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو اللہ کے محبوب کا مصطفائی میں کوئی شریک نہیں۔ کوئی بھی پا نہیں سکتا اس مقام کو جو میرے آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اور اس سے بڑھ کر آگے میں کیا کہوں، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ، دیکھیں آپ دنیا کی ساری عبادتیں، جو فرائض، جو اہم معاملات ہیں نا، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہی فرماتا ہے قرآن پاک میں کتنی جگہوں پر 700 ٹائم کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اے اللہ، تو ارشاد فرماتا ہے نماز قائم کرو، یہ نہیں کہتا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو۔ ہے کہیں؟ اللہ تو پڑھنے سے پاک ہے نا، لیکن اللہ نہیں فرمانا نا کہیں پڑھ رہا ہے، فرض ہے نماز، اس کے لیے کیا فرمایا؟ تم پڑھو، اے بندو زکوٰۃ دو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو۔ خود کبھی نہیں فرمایا کہ میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو نا۔ فرمایا حج کرو، نہیں فرمایا میں بھی حج کرتا ہوں نا تم بھی حج کرو۔ فرمایا کہیں؟ کہیں نہیں۔ کہیں فرمایا روزے رکھو، میں بھی روزے رکھتا ہوں میرا تو تم بھی رکھو؟ نہیں۔ جب آقا علیہ السلام کے درود کی باری آئی تو فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اب اس کے حبیب پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اللہ فرماتا میں وہ کام کرتا ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم کو میرے حبیب سے، میرے پیارے سے رابطہ کرنا ہے نا تو مجھے ٹچ کرو، پہلے اپنے درود پاک کو پہلے مجھے بھیجو۔ آپ انہیں بھیجتے نا، اللہم صلی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو درود بھیج اپنی شان کے مطابق، سمجھ رہے نا؟ تو درود بھیج اپنی شان کے مطابق۔ ہماری کیا حیثیت کہ ہم حضور علیہ السلام پر ڈائریکٹ درود بھیجیں؟ ہم پڑھتے ہیں نا، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ، مقصد کہ اللہ تو اپنی شان کے مطابق ہمارے درود کو اپنے حبیب علیہ السلام تک پہنچا۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرے نبی سے، میرے پیارے سے تم کو رابطہ کرنا ہے نا تو تم درود میرے پاس بھیجو، میں تمہارا رابطہ اپنے حبیب سے کرا دوں گا۔ درود ایک برج ہے سرکار علیہ السلام محبت کا، اس سے رابطے کا، آقا علیہ السلام سے جو درود پاک پڑھتے ہیں ان کی شانیں کیا ہیں آپ کیا جانو۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست بزرگوں، تو یہاں فرمایا اب صحابہ کو دیکھیں، ہم سے بڑھ کر تو صحابہ ہے نا، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کیا درود پڑھیں گے اور ہم کیا درود بھیجیں گے؟ کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق فضیلت میں نمبر 1 نا، کائنات میں امتیوں میں سب سے فضیلت میں۔ حضرت عمر فاروق کیا مقام ہے، حضرت عثمان غنی کیا مقام ہے، مولا علی رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان لوگوں کے مقام کیا ہیں؟ یہ خود جب پڑھتے ہیں تو یہ بھی یہی کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا، اے اللہ ہمارا درود تو بھیج اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب کے پاس۔
ڈائریکٹلی تو ہماری وہ زبان ہے، صحیح بات ہے نا، وہ ہماری زبان، ہم ثنا کے قابل نہیں ہیں. ابھی میں نے کہا کہ ہم ثنا کے قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں درود کا نذرانہ پیش کر سکیں. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ بزرگ ہوتے ہیں نا اللہ والے، وہ اس بات کو کیسا سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر ہم اور آقا علیہ السلام کی ثنا کریں. اللہ اکبر، کیا ہماری یہ زبانیں ہیں. اسی لیے تو فرمایا نا مہر علی شاہ صاحب نے، سبحان اللہ، کہ اللہ کے ولی ہیں، کہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. سب کہو نا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. تے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا غستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. اللہ اکبر، یہ ہیں اللہ والے، سمجھتے ہیں میرے سرکار. تو اب دیکھا آپ نے درود پاک کا یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. بھائی یہ آیت کریمہ کی بھی تھوڑی سی مفہومی ترجمہ اور تفسیر، چند ہر ایک پوری آیت کی کریں گے تو جمعہ گزرے گا، لیکن الحمدللہ چند نکات جو مفسروں نے لکھے، میں نے مفسروں کے نام آپ کو سامنے رکھ دوں، اب یہ نہ کہ بھول جاؤں میں. میرے دوستوں بزرگوں، ویسے تو ساری کتابوں میں سیاستہ کی درود پاک کے فضائل وہ لاجواب سب نے لکھا، چاہے امام بخاری ہوں، چاہے امام مسلم ہوں، چاہے امام ترمذی ہوں، ابن ماجہ شریف والے امام ہوں، یا دیگر جتنے مشکوات شریف اور یہ کتابیں. لیکن ایک نام میں جو بتاتا ہوں جس کو پڑھنے، کچھ کتابیں آپ کے سامنے جو آپ پڑھو اور شوق ہو آپ کو، تو میں چند کتابیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر شوق ہو تو یقین جانیں ان میں ایسی کتابیں چند ہیں، ایک دو تو ایسی کتابیں اگر آپ کے آنسو نہ نکلے نا تو کتاب کے پیسے مجھ سے لے کے جانا. کمال کی یار لکھنے والے لکھتے ہیں. القول البدی، علامہ امام شمس الدین سخاوی، جس کے تھوڑی تفسیر آج ہم کر رہے ہیں ابھی اور کرتے ہیں کتابوں میں. القول البدی جو ہے وہ ہے فضیلت درود پاک پر کتاب ہے. اللہ اکبر، شاندار. آپ کو بہت بڑے امام ہیں، 903 ہجری وفات ہے، مصر کے امام ہیں. اور آپ کی شان کیا ہے کہ آخری جتنے سال، کئی سال تک صرف مدینہ پاک میں ہی رہے. چند سال کہتا ہے 10 سے 15 سال، 10 سے 15 سال یعنی 15-20 سال آخری کے جو ہے نا مکہ اور مدینہ میں آپ نے سکونت اختیار کی. اس قدر اللہ کے حبیب سے محبت آپ کو. انہوں نے کیا فضائل لکھے ہیں جو مختصر میں آپ کو آج بیان کروں گا، پھر کتابوں میں آگے آپ سمجھیں گے تو آپ آ جائیں. شفا شریف قاضی ایاز احمد مالکی رحمۃ اللہ تعالی، ان کا بھی تعارف کرا چکا. امام تاج الدین سبقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے فیوریٹ اماموں میں سے ہیں. اور دوسرے آپ آ جائیں سعادت، ایک نام بھول گیا میں، وہ نام بھولنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ تھا دلائل الخیرات، امام سلیمان جزولی. یہ پروف ہے کتاب، یہ کتاب پروف ہے. وہ کتابیں تو چلو کوئی پروف نہیں ہمیں مل سکنا. یہ امام جزولی علیہ رحمت الرضوان کی کتاب دلائل الخیرات ایسی درود پاک کی کتاب ہے کہ مفسرین علماء جتنے گزرے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں ایک ایسا درود ہے، اگر تم نے وہ ایک درود پڑھ لیا تمہاری کوئی تمنا ہوگی اللہ پوری فرما دے گا. پتہ نہیں کتنے فصلیں درودوں کی بیان کی، ایک نہیں ہے، 80 70 70 87 سے زیادہ درود پاک ہیں. اس میں وہ ایک انہوں نے شامل کیا اور خود بھی فرمایا مجھے منع ہے وہ درود میں بتاؤں گا نہیں. وہ درود سب پڑھو گے تم 86 وہ درود آ جائے گا تمہارا. وہ فصل کے حساب سے ہفتہ وار، پیر کے الگ ہیں، منگل کے الگ ہیں، بدھ کے الگ ہیں، جمعرات کے الگ، ہر ہفتہ پورا پڑھ لو گے الحمدللہ. ہمارے والد صاحب اور ہم اللہ کا شکر ہے کچھ عرصے تک تو میں پاکستان میں تھا تو ہم کامل وظیفہ تھا ہمارا، ہم نے بھائی پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ہم نے چاش کے بعد یہ 1 گھنٹہ لگانا ہی ہے. اور کیا کمال ہوتا تھا پڑھنے کے بعد. دنیا کی بات نہیں کر رہا کہ دنیا کا فیض، آپ روحانی فیض، آپ کے اللہ کے ولی بن جائیں گے اگر وہ پڑھنا آپ شروع کریں گے نا. آپ کو خود تجلی آئے گی، میرے تھوڑی کہنے سے ہوتا. آپ صرف 40 دن پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار میں کیا دیکھ رہا ہوں. کیا کمال چیز ہے وہ الحمدللہ. دلائل الخیرات، امام سلیمان جزولی، ان کا نام میں نے پہلے لینا تھا لیکن یہ بھی وقت بہت بڑے امام، ان کی میں بتا رہا تھا نا، ٹائم نہیں بچتا کہ میں کیا سوانح عمری میں کہ ان کی اسی صدی کے اندر انہوں نے کسی بزرگوں کو 3-4 کو دوسرے ملکوں کے بشارت دی، میری قبر کو یہاں سے نکالو، کوئی مسئلہ تھا، نکالو اور دوسرے ملک میں ٹرانسفر کرو، میں وہاں ہونا چاہتا ہوں میری قبر. سب نے، مفتیوں نے بڑے بڑے دنیا کے، انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ کیا کریں. اب سب کی خواب ایک جیسے، سب نے کہا کرنا پڑے گا، اللہ والی کی بشارت ہے. یقین جانیں وہاں میڈیا موجود تھا، اخبارات کی کٹنگ ہے موجود ہے، شاید 1926-28 کو جیسا معاملہ ہوگا، مجھے سن یاد نہیں.
قبر کشائی ہوئی، جب نکالا گیا تو چہرہ نور علی نور، کئی سو سال بعد۔ درود پڑھنے والوں کا کمال بتا رہا ہوں، درود پاک جب پڑھ کے اندر جاتا ہے تو امام بخاری کی قبر پہ جاؤ، مٹی اٹھاؤ، اللہ اکبر، کستوری سے زیادہ خوشبو تمہیں آئے گی۔ یہ جو ہے حضور سے محبت کرنے والے۔ اور وہ کیا ہوا، وہ نکالا تو ایک انگریز بولتا میں رپورٹر تھا، بتا اس نے لکھا کہ میں رپورٹر تھا۔ میں نے کہا یار یہ اس کا وائی، مطلب ایسا تو فیس نہیں ہوتا، مرنے کے بعد چینج ہو جاتا ہے 300-400 ایئرز بفور، وائی؟ تو اس نے کیا کرا، مطلب میں نے انگلی ٹچ کی، دیکھو صحیح چہرے مبارک پر، تو چہرہ لال ہو گیا، ہوتا نا خون، وہ کہتا رہا یہ تو زندہ ہے، یہ تو زندہ ہے۔ اور اگر ہمارے والے اللہ والے کہتے ہیں یہ تو ہے ہی زندہ، کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے یہ ہے امام جزولی۔ یہ پریکٹیکل آپ کو میں نے دے دیا، کیونکہ یہ تو لکھی ایسی کتاب ہے، میں نے بتایا نا، نایاب دلائل الخیرات، بڑے کامل پڑھنے والے۔ اب دیکھیے دوسری ہے سعادت الدارین، یہ میرے تیرے جیسے لوگوں کے لیے۔ اب پڑھو سری کیسے واقعات ہیں اس کے اندر، خدا گواہ، پڑھو گے نا رونا آ جائے گا۔ اور پڑھنے کے بعد مجھے دعا نہ دو تو سرٹیفکیٹ میں تمہیں دیتا ہوں کہ میں نے غلط کہا، سچ بتا رہا ہوں۔ ایسی کتاب ہے، ایسے واقعات انہوں نے، سعادت الدارین، علامہ یوسف نبہانی رحم اللہ تعالیٰ علیہ، ہر زبان میں ترجمہ آ چکا ہے اس کا، بازار میں تلاش کرو۔ کچھ کو میں نے منگا کے بھی دی، کچھ نے بیچاروں نے کوشش کی، فیس بک ادھر ادھر تمہارے گوگل پہ مل گئی ان کو، الحمدللہ انہوں نے بائی کر لی، پرچیز کر لی، کیا فرق پڑتا ہے، $20-25 کی، لیکن وہ کتاب پڑھتے جاؤ، رات کو سو پڑھ کے، درود پڑھے بغیر سو ہی نہیں سکتے تم، ایسا گارنٹی کے ساتھ۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ان کتابوں کا میں نے حوالہ دیا، اللہ اکبر، اللہ امام اعلیٰ حضرت خود لکھ چکے ہیں، تو میں آگے اور تفصیل کیا بتاؤں۔ ان مفسروں کے 3-4 کے میں نے نام لیے جن کتابوں کے، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں، آئیے نا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ، ٹھیک ہے نا، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اس کی تفسیر کر رہے ہیں نا، ان اللہ، اننا جو ہے نا، عربوں میں کوئی بات کرتے ہیں نا کسی کو، عربی، آج بھی عربی جاؤ گے نا، اگر کوئی سودا کر رہے ہو تو تم کہو گے ابے بھائی 25 ریال کی ہے، اننا، ختم، بولے بے یہ میں نے لی 25 ریال کی، تجھے کیسے دے دوں؟ تو اننا مقصد حتمی، فائنل۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ان اللہ، بے شک، کوئی شک نہ کرنا، اللہ کہے بے شک نہ کرنا، اللہ درود بھیجتا ہے، یہی ہے نا آیت، ان اللہ۔ اب یہاں سے سوچو تھوڑی دیر کے لیے، مفسروں نے بڑا خوبصورت کلام کیا کہ ان اللہ کیوں لکھا اللہ رب العالمین نے، اپنا ذاتی نام کیوں لکھا؟ اللہ لکھ سکتا تھا نا، ان الرؤوف، ان الرحمن، ان الشکور، ان الکریم، آ سکتا ہے نا بھائی، صفاتی نام تو آ سکتا ہے، کیا کون اعتراض کرے؟ لیکن اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ہے، اللہ کا نام ہے نا، ذاتی نام ہے، اللہ کی ذات اپنے حبیب پر درود بھیجتی ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو میرے محبوب پر۔ کتنا زور دینے کی بات ہے، کیا آیات ہے، دیکھو میرے دوستو۔ اب آگے آؤ، یصلونا، یصلونا سیکھا ہے فور ایور، انڈرسٹینڈ، فور ایور مینس قیامت تک، یعنی فرشتے اور اللہ رب العالمین کب تک؟ آج نہیں کہ آج پڑھ لی آیات نازل تو ختم، قیامت تک درود پاک اپنے حبیب پر بھیجتے رہیں گے۔ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو، تم بھی درود پڑھ کر بھیجو، اللہ اکبر، ہے نا کمال کی آیات، کتنا کمال ہے درود پاک کے اندر۔ میرے دوستو اب آگے آئیے، علی النبی، مختصر کرتا جا رہا ہوں، علی النبی، مفسرین لکھتے ہیں علی النبی کیوں لکھا؟ سرکار تو رسول بھی ہیں، رسول زیادہ افضل ہے نا نبی سے، ہے نا، افضل کون ہے؟ رسول، نبی تو پہلے ہے نا، بہت سے نبی رسول نہیں ہیں، 313 رسول ہیں اونلی، 120 یعنی 1,23,000 کم و بیش کے اندر انبیاء میں صرف 313 رسول ہیں، ان 313 میں سب سے اعلیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، شک ہی نہیں کوئی۔ تو یہاں لکھ سکتا نا اللہ رب العالمین کہ علی الرسول، میرے رسول پر نہیں، دیکھو سرکار علیہ حکمت، دیکھو مفسرین کی، وہ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث پاک میں، میں آپ نے سب نے سنی ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب بھی نہیں تھا، کب بھی نہیں تھا، تب بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جب سے میں نبی ہوں، کائنات میں کوئی شے نہیں تھی جب سے میں نبی ہوں، اور میرے ہی توسط سے ساری کائنات کا وجود عمل میں لایا گیا، سمندر بنے، آسمان بنے، جنت بنی، فرشتے بنے، سرکار کے صدقے سے سارا کمال ہے نا۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ یصلون، اگر نبی ہے علی النبی، تو نبی تو وہ شروع سے ہیں،
لوگ کہیں بھائی رسول تو 40 سال کے بعد بنے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد، پر نبی تو آپ شروع سے ہیں، تو کب سے بھیج رہے ہیں؟ ازل سے اب تک پڑھتا ہی رہے گا درود پاک پڑھنے والا، اور بھیجتا ہی رہے گا شروع سے، جب سے کائنات بنی آقا علیہ السلام۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ مختصر 3-4 نکات کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب میں نے یہاں بیان کیا نا ایک بات کہ فرشتے، یہ نئی بات بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سننا توجہ سے، شاید نہ سنی ہو تو بڑے عالم ہو آپ مجھ سے زیادہ بڑھ کر، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، مجھ سے بڑے عالم ہیں، لیکن اگر نہیں سنی، ایک نئی چیز آپ کو دے رہا ہوں، علم کی بات۔ اور کوشش کیا کرتے ہیں ہم بھی جمعے کے دن کو فارمل گفتگو نہ ہو، فارمل گفتگو تو میرے مدرسے کی کتابیں ہیں، وہی پڑھی 20 منٹ پڑھ کے السلام علیکم وعلیکم السلام چلا گیا، میرے کو کون سا ہی ہدیہ دیں گے 500، بلکہ اوپر سے پریزیڈنٹ تو بہت خوش ہوگا کہ یار حضرت 20 منٹ میں پڑھی نا آپ نے السلام علیکم، بلکہ گلے بھی لگا لے گا محبت سے، لیکن فارمل نہیں۔ الحمدللہ کوئی چیز آپ جمعے میں آتے ہو لے کے جاؤ۔ اب دیکھو فرشتوں، یہاں درود آتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اب فرشتے 5 کام کرتے ہیں اللہ کے، یاد رکھنا، دیر آر 4 5 کام ہیں اللہ کی طرف سے فرشتوں کے لیے۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا کام فرشتوں کے لیے، یسبح لیلا والنہار یفترون، کیا ہے؟ اللہ کی صبح شام تسبیح کرنا، صبح شام تسبیح کرنا کون کرتے ہیں؟ فرشتے، توجہ ہے نا، اور تھکتے نہیں ہیں، یفترون، تھکتے نہیں ہیں، ہے نا کمال، پہلا۔ دوسرا کام اللہ رب العالمین نے جو امر ان کو دیا ہے، جو حکم دیا ہے، کوئی کھڑا رہے تو کھڑا رہے، بیٹھا رہے تو بیٹھا رہے، کسی کو موت کا حکم دیا اسرائیل تیرا کام یہی ہے، بس تجھے یہی کرنا ہے، تو وہ اس سے ہٹتا نہیں ہے۔ بارش برسانے والے کو بارش برسانے کا دیکھیں نا، اسرافیل، اسرائیل اور اپنے دوسرے قیامت کے دن بگل بننے والے سب فرشتوں کی اپنی ڈیوٹی، کرامن کاتبین، تم یہیں بیٹھے رہو گے بھائی، سب کے لکھو گے۔ اور دوسرا کام نہیں، جو حکم ہے اللہ کا وہ ماننے والے، تو حکم الہی کو فالو کرنے والے دوسرا کام یہ کرتے ہیں۔ تیسرا کام سنو، تیسرا کام دوسروں کو بھی بتانا، یہ بات تیسرا کام دیکھو توجہ سے، اس لیے معلومات دے رہا ہوں، دوسروں کو بتانا ضرور۔ تمہارے بہت عزیز ہیں، تمہارے دوست فرینڈ ہیں بہت، ہم جانتا ہوں، میں بیٹھ کے چائیں بھی پیتے ہو، سب کرتے ہو، ہوٹلوں میں بیٹھ کے گفتگو بھی کرتے ہو، مستی مذاق بھی کرتے ہو، کیا یار میرے دوست ہیں، سنو ان کو بتانا۔ تیسرا کام اللہ نے ان فرشتوں کو کیا دیا ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہے، جو نبی کا جو مسلمان منافق ہے اور جو گستاخ نبی ہے، اس پر ہمیشہ لعنت کرتے رہنا، لعنت اللہ علی الکاذبین، ان منافقوں پر، ان جھوٹوں پر۔ اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی کیا لگا رہا ہے؟ جو منافق ہیں اور جو گستاخ رسول ہیں ان پر ہمیشہ کیا کرتے رہنا؟ زور سے کہو نا یار، تمہارے منہ سے سننا چاہ رہا ہوں، بڑی سلو بول رہے ہو یار، ڈرتے ہو یارو، میرا کزن ہے صاحب، بھائی برا مان جائے گا، ایک کہتا میرا داماد ہے بھائی، وہ ایک کہتا میرا چاہے کا لڑکا ہے، ایک کہتا میرا سسر ہے بھائی، آہستہ بولو یار، ناراض ہو جائے گا نا، بیگم بھی ناراض ہے، ایسا ہی ہوتا نا، یہ معاشرہ ہے۔ ہم نے میں نے پچھلی دفعہ ایک بات بیان کی تھی نا، اللہ اکبر، دیکھو صحابی حضرت معاذ بن جبل نے کیا کہا، ارے تو ہے جو نبی جس سے رخ پھیر لے، منہ موڑ لے، میں تیری طرف دیکھوں، میں نے رخ پھیر لیا، الگ بچپن کا یار۔ یہ ہوتی ہے کمال کی بات، یہ ہوتی ہے عشق رسول، اندر ایسا پیدا کرو میرے دوستوں، یہ جذبہ، یہ کوئی وہ نہیں ہے افراتفری پھیلانا، نعوذ باللہ فرقہ پھیلانا۔ مسئلہ ہے فتح عالمگیری اٹھاؤ، فتح لمبا ہو جائے، فتح عالمگیری اٹھاؤ، فتح رضویہ اٹھاؤ، فتح جتنی فتح کی کتاب ہے اس میں مسئلہ ہے کہ مسجد میں کوئی فتنہ گر، ایک سوال آیا تھا میرے پاس بھی اس قسم کا کہ بھائی کوئی بڑا غیر مذہب آ جائے آپ کی مسجد میں، پھر آپ کو کیا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں کرنا، اگر وہ شرافت سے پڑھ کے چلا جاتا ہے السلام علیکم، کوئی آپ کو نہیں، بھلے پڑھے اس کی اپنی، ہاں فتنہ ڈالتا ہے اور کوئی حرکت ایسی کرتا ہے جس سے فتنہ پیدے مسجد میں، یہ مسئلہ کیا، مسجد میں فتنہ جو پھیلا ہے اس کو نکال دو، سختی سے نکال دو، یہ حکم ہے، کیونکہ فتنہ مسجد میں الاؤ نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں فتنہ اگر آدمی ہے اس سے دور رہو، اس کو بولو بھائی تو اپنا کام کر جا، اس سے پہلے کہ ہم تیری کمپلین کریں یا اس سے پہلے ہم تجھے کچھ برا بھلا کہیں۔ پھر یہاں مسلمانیت نہیں، یار یہ تو بڑی نصیحت کرنا، نصیحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کی نصیحت کیا نصیحت ہوگی یار، جب وہ سب نصیحت ہی نہیں سیکھا پہلی کہ حضور سے محبت کی نصیحت تو سیکھ، تو پہلے اپنے آپ کو ظاہر کرتا میں محبت کرنے والا ہوں، بیچ میں ڈنڈیاں مارتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، خیر فرشتوں کے ذکر ہو رہا نا، کتنے کام ہو گئے پتہ نہیں، توجہ ہے کہ نہیں تمہیں، اس لیے میں نے ایگزام لیا، ٹیسٹ لیا، کتنے؟ 3۔ اب چوتھا سنو، اللہ اکبر، چوتھا جو ڈیوٹی ہے فرشتوں کی وہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا۔ اب ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ ایسے نہیں کہ کل پڑھا تو آج نہیں،
طے ہو گیا ہے، پڑھنا سنو اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور بھی، چلو بڑھ جائے بات، ٹائم فکر نہیں ہے. اب تو گھڑی میری ساتھ دے رہی ہے، وہ میری مرید ہو گئی، دیکھ لو آپ 10 منٹ پیچھے ہو گئی گھڑی. سبحان اللہ، میں تو اس گھڑی پہ چلوں گا بھائی، آپ کی مرضی ہے، کوئی بات ثابت کر. دیکھو میری مرید ہو گئی ہے، پتہ نہیں میں نے آج دیکھا، میں نے یہاں 1:10 ہو رہے، وہاں 1 بج رہا ہے. اللہ میں لگا یار یہ کسی اچھے بندے نے لگائی یہ گھڑی. سبحان اللہ. اب سنو میری بات، فرشتوں کا تیسرا کام کیا سرکار، چوتھا کام کیا سرکار علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا. اب سنو، اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا اٹھاؤ اس کے پلروں کو اور کھڑا کرو. سارے فرشتوں نے ٹرائی کی، کتنے آئے، 6 10 15. یا اللہ ہم سے نہیں اٹھ رہا، اتنا وزنی ہم سے نہیں اٹھ رہا، اٹھاؤ. سارے فرشتے فارغ ہو گئے، ایون جبریل علیہ السلام بھی، ایون اسرائیل علیہ السلام بھی ہے نا. پھر اللہ نے دیکھا کہ 4 فرشتے بچے ہیں. سننا بڑے کام کی بات ہے، دیکھو 4 فرشتے بچے ہیں. اب تم 4 تم بھی اٹھا لو. بولے یا اللہ یہ کئی سو فرشتے نہیں اٹھا سکے اس عرش کو، ہم 4. بولے میں بتاتا ہوں نا تمہیں ترکیب. اللہ فرماتا میں بتاتا ہوں نا ترکیب. جب تم اٹھانے لگو میرے محبوب علیہ السلام پر درود پڑھنا. جب تم درود پڑھو گے تو یہ وزن کوئی وزن نہیں ہوگا، تم ایسے اٹھاؤ گے جیسے کاغذ اٹھا لیا. حاملین عرش، ان 4 فرشتوں کو کہتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. قیامت تک اٹھاتے رہیں گے اور قیامت تک درود پاک پڑھتے رہیں گے. کیا کمال ہے درود کا. اسی لیے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی مشکل آ جائے نا، یہ تو مشکل ہی تھی نا، کوئی نہیں اٹھا پا رہا تھا، تم پہ کوئی مشکل آ جائے، پہاڑ گر جائے، مفسر فرماتے ہیں کیا طوفان میں پھنس جاؤ، اس وقت میرے آقا علیہ السلام پہ درود پاک کثرت سے اور محبت سے پڑھنا نا، وہ طوفان ایسا ہو جائے گا کہ مشکل جو کوئی آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلی علی نبینا. کتنی بار حدیث سنی ہوگی آپ نے کہ جو یہاں سرکار پر درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان میں اس کا وہ درود پیش کرتا ہے. تو پھر پڑھو نا صلی علی نبینا. اللہ اکبر. اور آخری 5ووں کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ کمال ہے یار، اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے تم پر. اور 5ویں ڈیوٹی جو ہے نا فرشتوں کی، وہ یہ ہے کہ فرشتوں میرے محبوب کی امت کی مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہا کرو. تم ایک بار درود پڑھتے ہو نا، ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. ابھی تفصیل پہ نہیں جا رہا، فرشتوں پہ آ جاؤں گا. ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچتا ہے، یا اللہ اب میں کیا کروں؟ بولا تو کچھ نہیں کر، جس نے تجھ پہ درود پڑھا، جس کی وجہ سے تو پیدا ہوا، اب اس کی بخشش کی دعائیں کرتا رہا کر. مرتے دم تو پھر یا اللہ وہ مر گیا تو پھر اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کی مغفرت کی دعا کرا کر. اللہ یہ ہے درود پاک کی شان میرے دوستوں بزرگوں. اللہ تعالی ہمیں درود پاک کا سچا عاشق بنائے. اب دیکھیے نزول، مختصر نزول درود کی آیات کیسے نازل ہوئی. سنیں، غزوہ احزاب، خندق، آپ سمجھتے ہیں غزوہ خندق، اس میں کافروں کو نقصان ہوا، شکست ہوئی، پاگل ہو گئے. تینوں غزوہ میں شکست ہوئی، جنگ بدر، غزوہ بدر، غزوہ احد اور پھر غزوہ احزاب خندق. شکست ہوئی نا، تب سب جا کے جمع ہو گئے، بیچ میں جانے لگے. تو ایک جگہ جا کے پڑاؤ ڈالا اور سب سردار بیٹھے ہیں سر پکڑ کے. بولتے یار دشمن، سب نے کہا مسلمانوں سے نہیں جیت سکتے، تلوار سے، سمجھ رہے ہیں، تلوار سے ہم نہیں جیت سکتے. تیسری دفعہ شکست ہوئی ہے. ایک نے اب تو کیا کرے، چپ ہو جائیں. بولے چپ ہو جائیں گے تو یہ پھیل جائیں گے، یہ تو پوری دنیا پہ چھا جائیں گے، کیا کریں؟ بولا اب میں کہتا ہوں، ایک نے مشورہ دیا سردار نے کہ ان کو اب زبانی مار مارو. ان کو زبانی، جو آج کل پروپیگنڈا میڈیا ہے نا، یہ میڈیا یہی ہے. دیکھو اللہ کافروں نے ایجاد کیا اپنا حساب سے، اس حساب سے پتہ نہیں یہ سمجھ گئے ہوں گے اس حدیث کو، تو آگے بڑھا دیے انہوں نے یہ معاملہ کہ کسی کو برا کرنا ہے نا تو میڈیا کے ذریعے اس کی گندی گندی الٹی سیدھی حرکتیں بتاؤ، خام خواہ بتاؤ، جھوٹ، استغفر اللہ، جھوٹ بولنے والا کیا ہے، اس کو جھوٹا کرو کہیں. اور نبی علیہ السلام کے لیے انہوں نے پلان بنایا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اور کیسی کیسی باتیں، میں اچھا نہیں لگتا مجھے بیان کرنا، اشاروں میں تو آپ سمجھ گئے نا کہ بھئی 12 شادیاں کی اور یوں کرا وہ کرا، جوانوں سے کی شادی، اور یہ استغفر اللہ، مطلب اور بھی بکواس، مال لیتے ہیں لوگوں سے کھا جاتے ہیں، استغفر اللہ. یہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے جھوٹا. نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو سرکار کا دل ایک دم رنجیدہ ہو گیا، اور صحابہ کو کہنے لگے دیکھو میرے لیے ایسی باتیں بری کرتے ہیں، میں نے ان کا کیا بگاڑا، اور میں تو ان کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں.
میں تو ان کو جنت کی دعوت دے رہا ہوں، میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، یہ مجھے ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ رنجیدہ تھے اور اللہ رب العالمین نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا شفیعنا۔ اللہ فرماتا محبوب ان بدبختوں کی باتیں کیا کرتے ہو، یہ دغاباز ہیں، دھوکے باز ہیں، ہم ان سے اچھی تدبیر جانتے ہیں، قرآن کہتا ہے اچھی تدبیر جانتے ہیں، کیا کریں گے یہ بکواس کر کے۔ ارے اب کہہ دو ان کو کہ میرے محبوب کی تعریف میں اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ میں خود بھیجتا ہوں اپنے حبیب کے اوپر تعریف و توصیف و درود، فرشتے بھیجتے ہیں۔ فرشتے کتنے ہیں؟ تم سے ڈبل ٹربل 9 گنا زیادہ ہیں۔ 2 فرشتے ہر انسان کے پاس ہیں تو پھر لگا لو کتنے اربوں خربوں میں، وہ سب بھیجتے ہیں۔ اور پھر ایمان والو تم بھیجتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے کافروں؟ تم کیا برائی کرو گے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، سارے کے سارے چپ ہو گئے، زبان ہی بند ہو گئی سب کی کہ بھئی اتنا بڑا کمال، اور آقا ایسے خوش ہوئے، وہ بھی تفصیل میں نہیں جاتا میں، اتنے خوش ہوئے حضور علیہ السلام کہ کبھی خوش نہیں ہوئے تھے ایسے خوشی سے۔ آپ کے ہونٹ جو ہے سرخ ہو چکے تھے، صحابہ حیران تھے۔ ایک صحابیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آیات نازل ہوئی ہے؟ اب تو میرا کام یہی ہے کہ آپ پر سلام پڑھنا۔ سرکار نے فرمایا درود بھی نہ، بل ہاں درود بھی اور سلام بھی، لیکن سلام مفسرین لکھتے ہیں کہ سلام کا جملہ جب انہوں نے کہا تو اس کا کمال کیا ہے۔ دیکھیں درود پاک پڑھتے ہیں نا تو آپ کو اپنی نیکی ملتی ہے، کیا بعد میں ایک آیت بھی نازل ہوئی نا کہ ایک بار جو درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ کو ختم کرے گا، اگلے پچھلے گناہوں کو بھی ختم کر دے گا 10 کے 10۔ اور پھر سرکار نے فرمایا جو درود کا عامل ہوگا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والا ہوگا، درود سے محبت کرنے والا ہوگا، کل قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کر میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یہ تو درود پڑھنے والے کا کمال ہے۔ اب سلام پڑھنے والے کا کمال بھی سن لو۔ ہم تو درود و سلام والے ہیں نا۔ آیت کریمہ کا اگلا حصہ میں تفسیر نہیں کر سکا۔ صلو ایک بار، تسلیمو تسلیما، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، سلموا تسلیما، 2 دفعہ سلام کا ذکر آیا، 1 مرتبہ درود پاک کا۔ اسی لیے تو برادر خلیفہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات کی کہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ، تم کہہ دو تمہارا بھی چلا جائے گا، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ، او مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام۔ میرے دوستو بزرگوں، درود کے ساتھ سلام الحمدللہ سنی کا عقیدہ، اور سنی پڑھتا ہے، اور ہر جمعے کے بعد تو آپ دیکھتے ہیں کیا رونق ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو بہرطور میرے دوستو بزرگوں، آئیے واقعات تو بہت ہیں، 2 واقعات بس۔ امام صفوری عبد الرحمن، میں نے ذکر نہیں کیا ہوگا، جو انہوں نے درود پاک کے اوپر فضائل میں لکھی نا، نزہۃ المجالس میں پڑھیں ہم۔ امام عبد الرحمن صفوری بیان کرتے ہیں کہ میں حج پہ تھا، سنیں میں حج پہ تھا تو میں نے دیکھا کہ نوجوان لڑکا میرے ساتھ طواف میں تھا، ہر قدم کے اوپر درود پاک پڑھ رہا ہے، ہر قدم کے اوپر درود پاک پڑھ رہا ہے، ہر قدم 7 طواف ہو گئے درود پاک ہی پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا یار کچھ تو جانتا ہوگا، اور دعائیں بھی ہیں۔ میں وہاں گیا صفا مروہ پہ، تب بھی وہی۔ آخر میں نے اس کو پکڑا، ہے بچے کیا تو عالم نہیں ہے، تو علم نہیں جانتا؟ اس زمانے میں تو تقریباً ہر تیسرا آدمی عالم ہوتا تھا، یاد رکھنا۔ اس زمانے میں ہر لاکھ کے بعد ایک آدمی ملے گا عالم، لاکھ بھی نہیں کروڑوں میں ہے نا۔ وہ فرق دیکھو کتنا اس زمانے میں علم لازمی تھا نا، کوئی بچہ پورا عالم بن کے نکلتا تھا مدرسے سے، ٹائم پاس نہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، وہ انہوں نے پوچھا تو نے کہا آپ کون ہیں؟ الحمدللہ میں عالم ہوں، اور تمام طواف کی اور صفا کی دعائیں جانتا ہوں، حفظ ہوں۔ تو بھائی تو درود کیوں پڑھ رہا ہے؟ میں نے دیکھا ہر دفعہ درود پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں پڑھتا میں بھی سمجھوں۔ میں نے کہا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ بولے تو جانتا میں کون ہوں؟ بولے آپ کون ہیں؟ میں عبد الرحمن صفوری ہوں، عراق کا امام۔ نے کہا آپ امام تو بہت صفا ہیں، آپ بہت بڑے امام ہیں، میں نے سنا ہے، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا میں نہ بتاتا۔ سنو، میں ابھی آ رہا تھا حج پر آ رہا تھا، میرے والد صاحب قافلے کے ساتھ تھے، ہم قافلے میں ساتھ اگر آ رہے تھے، اچانک میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی بیچ میں، حج سے آنے سے پہلے، اور ان کا انتقال ہو گیا۔
میرے خیمے میں، میں نے دیکھا انتقال کے بعد ان کی شکل جو ہے چینج ہو گئی، بالکل گدھے کی طرح ہو گئی۔ اب میں نے کہا اس میت کو میں لوگوں کو کیسے دکھاؤں، میرے باپ کی کیا کہیں گے، ہو سکتا ہے کوئی گناہ ہو، اللہ جانتا ہے انسان کے گناہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں دیکھو اللہ معاف کرے۔ یاد رکھو تمہیں نہیں پتا ہوتا، بعض اوقات ایسے گناہ تم کر جاتے ہو کہ جس کی پاداش دنیا میں اللہ دکھا دیتا ہے، تو بچو، گناہوں سے بچو، توبہ ضرور کرو۔ اب وہ بے شک انہوں نے توبہ کی ہوگی، ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ کو دکھانا تھا یہاں، تو وہ رو رہا، میں کیا کروں، اس کو دفناؤں کیسے، میں اس کو لوگوں کو کیسے بتاؤں، رو رہا ہے۔ اتنے میں دیکھا تھوڑی دیر میں ایک نورانی شکل والے ہستی خیمے میں داخل ہوئی، آ کر کھڑی ہوئی، چادر اتاری، میرے باپ کی چہرے پہ ہاتھ پھیرا، میں قریب گیا تو دیکھا نور النا نور میرے باپ کا چہرہ ہو گیا۔ میں ابھی یہ دیکھ رہا ہوں، وہ جانے لگے تو میں قدموں میں گر گیا، یا حضرت آپ کون؟ بولا میں تیرا نا محمد الرسول اللہ، میں تیرا نبی ہوں۔ اللہ، یا رسول اللہ یہ کرم کیوں؟ بولے اس کے گناہ بہت تھے، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ بگاڑ دیا، لیکن اس کا ایک عمل ایسا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے درود پاک پڑھے بغیر یہ کبھی نہیں سوتا تھا۔ اور ہمیں معلوم ہے جو ہمارا ہے، اللہ اللہ اکبر، ہم اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ فرشتوں نے مجھے کہا آپ کا ایک بندہ ہے درود پڑھنے والا، ایسے معاملات میں جا رہا ہے، ایسا چہرہ لے کے جا رہا اللہ کی بارگاہ میں اقدس میں فوراً آیا اور اس کے چہرے کو تبدیل کیا۔ دیکھو درود پڑھنے والے کی کیسی پذیرائی ہوتی۔ اب وہ لڑکا کہتا ہے یا رسول اللہ خدا کی قسم میری خوش قسمتی کہ آپ ہیں، مجھے بتائیے نا، مجھے نصیحت کرے نا۔ بولے تیرے کو نصیحت یہ ہے کہ ہر قدم پر درود پاک پڑھا کر، یہ تو درود پڑھے گا کل حشر میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنم میں لے جاؤں۔ تو اس لیے میں حج پہ بھی آیا ہوں، عمرہ میں بھی آیا ہوں، میں کوئی عمل نہیں کرتا ماں سوائے درود پاک پڑھنے کے۔ میرے دوستو بزرگوں، بس یہ آخر کے اندر بہت سارے واقعات رہ گئے، لیکن آخری کے اندر ایک ہمیشہ سناتا ہوں، امام تاج الدین سبکی اعلیٰ حضرت کی بات، ظاہر رہ جائے تو پھر اعلیٰ حضرت نے اس میں رقم کی اپنی کتاب میں کہ آپ تاج الدین سبکی جو ہے نا اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہا کرتے تھے بڑے اچھے محبت کے ساتھ، تو وہ انہی کی صحبت میں رہے، تو وہ خود فرماتے ہیں تاج الدین سبکی اپنی کتاب میں کہ میرے پیر کا ایک ہی کمال تھا، کوئی وظیفہ، بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں نا، اپنے اپنے وظائف ہوتے ہیں بھائی، وہ درود کے علاوہ کو پڑھتے ہی نہیں تھے، صبح اٹھو درود، شام درود، نماز کے بعد درود، پتہ نہیں کتنی تسبیح اپنے حساب سے آداب معلوم ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ جو ان کے پاس مریض آتے تھے مریدین عقیدتاً کہ بھائی بیماری کچھ ہے تو بیماری میں بھی درود، اولاد نہیں ہے تب بھی درود کا وظیفہ، لیکن عدد دیتے تھے 312 15 16 ان کے حساب سے درود، قرضہ نہیں ہے درود، ہر مرض ہر کسی چیز کے مسئلے کا حل وہ درود پاک۔ میں حیران تھا، اتنی محبت میرے پیر و مرشد کو درود پاک سے کہ انہوں نے زندگی کا وتیرہ بنا لیا۔ اتفاق سے ان کا انتقال ہو گیا، میں نے ہی دفنایا، سب کچھ دفنا کے میں آ گیا ہم گھر، کئی عرصہ گزر گیا، تقریباً سال گزر گئے، 2-3 سال گزر گئے، میرے ہاتھ میں ایک کتاب آئی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں امام سبکی میرے ہاتھ میں کتاب آئی جس کے اندر لکھا تھا میرے سرکار علیہ السلام کا فرمان عالی شان صحیح ہے ان کی حدیث کہ جس نے مجھ پر درود محبت کے ساتھ کثرت سے اپنے اوپر طاری کر لیا، محبت کر لی، کل وہ مرے گا تو اس کی قبر جو ہے نور علی نور ہوگی، نور سے روشنی ہوگی اس کی قبر میں، اور اس کی قبر میں کستوری اور مشک سے زیادہ خوشبو آئے گی۔ ابھی شروع میں نے مثال دے دی آپ کو، جو نہیں ہے وہ ضائع ہو گیا کہ آپ کو بتا دیا امام بخاری کی جا کے قبر دیکھو، مٹی اٹھاؤ گے اتنی اچھی خوشبو ہوگی، بتاؤ۔ ایسے کئی امام جزولی کی میں نے بتایا، کتنی مثالیں دوں آپ کو۔ اور قبر کھودنے کے بعد اہل سنت و جماعت کے جو بندہ، عام بندہ بھی دنیا سے جاتا ہے نا، خدا گواہ اس کا چہرہ روشن علا نوشن ہوتا ہے، اس لیے کوئی درود تو پڑھتا ہی ہے، سنی درود پڑھے بغیر تو چین نہیں آتا۔ تو کیا فرمایا؟ نور ہوگی۔ اب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں حیران ہو گیا، یار میرا پیر مرشد تو بہت درود کا ماننے والا، چلو نا چیک کروں قبر میں جا کے، درود تو ہے نا کہ روشن ہوگی، خوشبو ہوگی۔ میں گیا، میں نے سوراخ کیا، میں نے بڑا سوراخ کر کے اندر جھانکا، اللہ اکبر، فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے پیر و مرشد کی قبر روشن علا روشن، اندر نور ہی نور چھلک رہا ہے، اور اتنی خوشبو کہ میں نے اپنا سارا جسم اس کی طرف کر لیا، ساری نور کی خوشبو میں نے لی تو آواز آئی گہرے حاطف سے، ارے او سبکی، کیا تجھے ہماری حدیث پر اعتبار نہیں تھا جو یہاں آزمانے کے لیے آ گیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ خدا کی قسم اعتبار تھا، میں تو دل میں سوچ کر آیا تھا کہ یہ جو نور تو مرنے کے بعد ملے گا نا، میں کیوں نہ زندگی میں یہ نور حاصل کر لوں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، ارے جلوہ فرما ہوگی جو طلعت رسول اللہ